إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زائرین کرام السلام علیکم. متعدد مقامات سے گزرتے ہوئے ماشاءاللہ یہ قافلہ عشق و ذکر اب اس جگہ پہنچا ہے کہ جو ایک نبی کی بارگاہ ہے, ایک ایسا نبی کہ جو نہایت درخشندہ جس کا مقام اور جو انبیاء میں بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم مرتبہ رکھتے ہیں. آپ شجرۃ الانبیاء کہلاتے ہیں. تمام انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ جناب ابراہیم سے آگے بڑھتا ہے. جناب ابراہیم سے پہلے والے الگ اور ان کے بعد سے, اور انہی کی نسل جلیل میں اور شریف میں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ محمد وعلی. آپ کا امتیاز یہ ہے کہ بچپنے سے آپ اس ماحول میں رہے کہ جو مشرکین کا ماحول تھا, شرک آلودہ ماحول تھا. اس میں آپ نے توحید کے علم کو بلند رکھا. انگریزی میں ایک ورڈ ہے آئیکونوکلاسٹ, جس کا مطلب ہوتا ہے ایسا شخص جو اپنے زمانے کی روایات کو توڑ کر حق کو بلند کر دے. اسے آئیکونوکلاس کہتے ہیں. جسے آپ اگر ترجمہ کریں تو بت شکن کہا جائے گا. ابراہیم وہ ہیں کہ جو بت شکن زمانہ ہے, جنہوں نے اپنے زمانے کے کسی بت کو نہیں مانا اور اپنے سر کو فقط اللہ کے لیے مختص کیا اور اپنی پیشانی اور سجدے کو فقط معبود کے لیے رکھا. چنانچہ وہ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ قرآن مجید نے آزر جو ان کا چچا ہے اس کو بھی اب کہا ہے. یہ الگ پوری بحث ہے, قرآنی بحث ہے کہ قرآن چچا کو بھی اب کہتا ہے. اہل سنت والد کے معنوں میں لیتے ہیں, وہ جناب طارق ہیں کہ وہ نبی کا باپ کافر اور مشرک نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا وہ ان کا چچا ہے اور وہ بت پرست تھا اور وہ بت بناتا بھی تھا. جناب ابراہیم ایک دن بہانہ کرتے ہیں دلیل کو قائم کرنے کے لیے کہ انی سقیم, میں بیمار ہوں, اور وہ نہیں جاتے ہیں. ان کے یہاں ایک فیسٹیول تھا, بہت بڑا ایک اوکیزن تھا ان کے یہاں, اور وہ بت خانے میں جا کر تمام بتوں کو توڑ دیتے ہیں اور کلہاڑی کو اس بڑے بت کے گلے میں ٹانگ دیتے ہیں. جب یہ لوگ پلٹ کے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں. تو اس میں جملہ یہی ہے قرآنی لفظ کہ یہ وہی ہوگا کہ جس نے یہ کام کیا ہے, اس لیے کہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا تھا اور ہمارے ساتھ نہیں انوالو ہوتا تھا. تو جناب ابراہیم کو پکڑ کے لایا جاتا. اس زمانے کا جو بادشاہ ہے وہ نہایت ہی جابر, نہایت ہی ایروگنٹ اور بہت اوپریسو, جس کا نام ہے نمرود, جو بہت بڑا ظالم ہے, اور وہ خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا, اور یہاں تک اس کا کہنا تھا کہ کوئی خدا ودا نہیں ہے, میں ہی خدا ہوں. اس کے اثرات جو ہیں بعض اہل سنت منابع میں بھی ملتے ہیں. بہرحال تو اس کے سامنے یہ کیس پیش کیا جاتا ہے, تو کہتے ہیں اس کو پکڑ کے لائیے. جناب دیکھیے, اللہ کی جو حجت ہوتی ہے وہ برہان قائم کرتی ہے, دلیل قائم کرتی ہے, آرگیومنٹ اور حجت قائم کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی تم ہی تو یہ کہتے ہو کہ یہ بت ہیں تمہارے, اور تم اس کے سامنے دعا کرتے ہو, ساری باتیں کہتے ہو, اس بڑے والے سے پوچھ لو کہ کس نے یہ کام کیا ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا آپ کیسی عجیب باتیں کر رہے ہیں, بھلا یہ کیا ہماری بات کا جواب دے گا. تو جناب ابراہیم دلیل قائم کرتے ہیں کہ جو تمہاری نہ سن سکے, نہ تم سے بات کر سکے, نہ جواب دے سکے, وہ مقام الوہیت پہ کہاں سے آ گیا. تو یہ عقلوں کو قانے کرنے کے لیے چنانچہ وہ لوگ جو ہیں وہ ان کی بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں, غصے میں آتے ہیں, اور نمرود حکم دیتا ہے کسی مقام پر ایک سال بھر لکڑیاں اکٹھا کی جائیں اور ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے. تو آپ دیکھیے کہ یہ آگ لگانا اور آگ جلانا یہ نمرودی فطرت ہے جو زمانہ رسول میں بھی دکھائی دے رہا ہے اور بعد رسول اللہ بھی دکھائی دی. چنانچہ جناب ابراہیم کے لیے سال بھر, اب آپ سوچئے اس زمانے میں کوئی سپر پاور اگر سال بھر لکڑیاں جمع کرے تو کتنی لکڑیاں ہوں گی. اور روایات کہتی ہے کہ جب ان میں آگ لگائی گئی تو بلندی پر جو پرندہ اڑتا تھا وہ بھی اس کی گرمی اور لو سے بھن کے نیچے آ جاتا تھا. اس آگ میں حجت خدا کو پھینکنا تھا, اور یہی حجت خدا کا امتحان ہے. جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے. چنانچہ یہاں پر علماء اس میں سے بعض نکات پیش کر جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جب جناب ابراہیم
کو پھینکنے کی نوبت آئی تو اب کسی کے عقل میں نہیں آ رہا ہے کہ کون ان کو یہاں سے وہاں پھینکے، اس لیے کہ جو صاحب قریب جائیں گے وہ خود لقمہ اجل بن جائیں گے، وہ خود کباب نہیں بننا چاہتے ہیں۔ لہذا جناب ابراہیم کو پھینکا کیسے جائے؟ ایسے موقع پر مجھے اپنے والد کا جملہ یاد ہے کہ حضرت شیطان تشریف لاتے ہیں۔ ابلیس صاحب ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں آئے۔ اب میں یہاں سے ایک تبرعی نقطہ پیش کرتا ہوں کہ بوڑھے آدمی سے ہوشیار رہیے گا، وہ امت کا سامری بن جاتا ہے اور گمراہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ وہ ریش مبارک کا بڑا تقدس مآب ایک انسان تشریف لایا اور دیکھا کیوں پریشان ہو؟ کہا یہ معاملہ ہے، ان کو آگ میں پھینکنا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آگ میں پھینکا کیسے جائے۔ کہا ایک منجنیق بناؤ۔ اپنے آج جن لوگوں نے فزکس پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ قانون ہے کسی چیز کو اگر آپ زور سے بہت تیز گھمائیے تو اس کے اندر ایک ایسا فورس پیدا ہوتا ہے، اس کو جھٹکے سے کریے تو یہ جو پیرابولا بنے گا وہ بہت دور تک اس شے کو پھینک دے گا۔ چنانچہ ایک چھوٹی سی چیز جو ہے ایسی چیز سمجھ لیجیے آپ، اسی کو گھما دیجیے اور ایک ٹوکری بنائی گئی، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا گیا اور اس کو چکر دیا گیا اور چکر دینے کے بعد جھٹکے سے چھوڑ دیا گیا تو جو ابراہیم اڑتے ہوئے آگ کی طرف جانے لگے۔ آدھے راستے میں پہنچے تھے کہ اللہ نے اپنی حجت کے مرتبے کو دکھانے کے لیے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ جا کے مدد کرو، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ جبرائیل آئے اور کہا حل لک حاجہ، کیا کوئی حاجت ہے آپ کی؟ عظیم جملہ، اسی لیے قداور شخصیت ہیں اور یہ ملائکہ سے بلند ہوتے ہیں۔ کہا ہے مگر تم سے نہیں ہے، جس سے ہے وہ مدد کرنے والا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے محمد و آل محمد بالخصوص پنجتن پاک کے اسماء مبارک کی تلاوت۔ چنانچہ جناب ابراہیم آگ کے اندر تشریف لے گئے۔ یہاں پہ ایک جملہ میں اور کہنا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم جلیل القدر نبی بعد رسول اللہ، سب سے بزرگ، شجرۃ الانبیاء، آپ کا دماغ ایک اس منجنیق کے چکر سے جب خراب نہیں ہوا تو سید الانبیاء اور ابراہیم کے آقا کا ہلکے سے بخار میں کہاں سے خراب ہوا؟ ایک صلوات بر محمد۔ چنانچہ جب جناب ابراہیم آگ کے اندر گئے ہیں تو اللہ نے آگ کو حکم دیا ہے یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اے آگ اس ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کے ساتھ ہو جا۔ چنانچہ جب دیکھا گیا وہ سمجھا کہ اب تو کام ختم ان کا اور ہم نے اللہ والوں کو ختم کر دیا۔ اب جب آگ بجھی اور دیکھا گیا تو جناب ابراہیم کو پایا گیا کہ آپ سکون کی حالت میں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور آگ ان کے لیے گلزار ہو گئی ہے۔ یہ ہے مقام ابراہیم، اور یہی واقعہ ہم کو ائمہ کے دور میں نظر آیا کہ جب ایک امام کا شیعہ، نام جانتے ہیں ہارون مکی تشریف لائے ہیں اور ایک وفد آیا ہے شیعوں کا کہ مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، اور مولا ان کی بات نہیں سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں۔ پھر ایک امتحان لیتے ہیں، تنور روشن نے کہا اس میں کود جاؤ۔ کہنے کہ مولا اس لیے تھوڑی نہ ہے کہ ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں، پھر آپ کی محبت کا کیا مطلب؟ آپ سے محبت کرتے کا محبت ثبوت دو، محبت ثبوت مانگتی ہے۔ اتنے میں ہارون مکی داخل ہوتے ہیں۔ مولا نے ایک جملہ کہا کہ ہارون تنور میں کود جائیے، بس میں جو ختم کر رہا ہوں۔ اور ہارون نے کچھ نہیں پوچھا کہ کیوں، کب، کیسے، کیا ہوگا۔ یہ ہے اطاعت امام، کہ جہاں پر امام کا حکم آ جائے وہاں عقل کو سرنڈر کر دیا جاتا ہے، بس کیونکہ وہ حجت خدا ہے، وہ جو کہے گا وہ خیر ہی کہے گا۔ فوراً ہارون مکی آگ میں کود گئے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد امام ان لوگوں سے بات کرنے لگے، وہ ٹینشن میں ہے کہ بھیا دیکھیے کیا ان کا حال ہوا۔ ہاتھ پکڑ کے لائے، تنور کا ڈھکن ہٹایا، دیکھا مثل ابراہیم خلیل ہارون مکی تسبیح پروردگار میں مبتلا ہے۔ چنانچہ یہ خاصان خدا کا حال ہے۔ آئیے انہی فضائل کے ساتھ ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان کی زیارت کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔